بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حضرات علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طلبہ عزیز اور طالبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشین گوئیاں فرما رکھی ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہم کو ملتی ہے کہ جوں جوں قیامت قریب ہوتی جائے گی اچھائیاں اٹھتی چلی جائے گی، اور جب کوئی خیر اٹھے گی تو اس کی جگہ برائی لے لے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب کسی قوم میں سے کوئی سنت اٹھے گی تو اس کی جگہ خلاف سنت یعنی بدعت لے لے گی۔ بہرحال زمانہ جوں جوں گزرے گا اچھائیاں ختم ہوتی جائیں گی اور برائیاں جنم لیتی جائیں گی۔ ایسی ہی ایک چیز ہے جس کو متعدد روایتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم اٹھتا چلا جائے گا اور جہالت پھیلتی چلی جائے گی۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تذکرہ فرما رہے تھے کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا تو صحابہ کو ظاہر ہے تعجب ہوگا، چونکہ صحابہ وہ تھے جو علم کے پیاسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور علم شریعت اور دین کا علم حاصل کرتے ہیں، تو انہیں تعجب ہوا۔ تو حضرت زیاد ابن لبید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، حضرت علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم خود قرآن پڑھیں گے، ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، اور ہمارے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد تمہاری ماں تم پر روئے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ مدینہ میں بڑے ہوشیار آدمی ہو، تم فقیہ اور سمجھدار آدمی ہو، اتنی موٹی بات نہیں سمجھ سکے تم۔ آپ نے حضرت زیاد کو یہ فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا، یہ یہود اور نصرانیوں کو دیکھ لو، ان کے درمیان تورات اور انجیل تھی یا نہیں، لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو باوجود کتابوں کے درمیان میں موجود ہونے کے علم سے یہ قوم کوری اور خالی ہوگی۔ کہنے کو ایک مختصر سی روایت ہے، لیکن اس میں اس امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہود نصارہ کی باتیں جو اس امت کے لوگوں کو سنائی جاتی ہے، اس میں منشا یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ انہوں نے جہاں سے چپ کھائی، جہاں سے غفلت اختیار کی، یہ امت کم سے کم ایسے موقعوں میں غفلت کا شکار نہ ہو۔ روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے، ہمارے شیخ اکرام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا، وہ یہ مضمون ذکر کر رہے تھے،
بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ علم بڑھ جائے گا اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ علم گھٹ جائے گا. دونوں قسم کی پیشین گوئیاں حدیث شریف میں موجود ہیں. تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ علم گھٹ جائے گا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ واقعی علم گھٹ جائے گا. بہت کم لوگ علم سے وابستگی رکھنے والے ہوں گے، اور علم بڑھ جائے گا اس کا مطلب علم کے اسباب بڑھ جائیں گے. حاصل کرنے کے لیے علم کے جن آلات و اسباب کی ضرورت پڑتی ہے ان کو کثرت حاصل ہوگی، لیکن سچا علم جو ہے وہ گھٹ جائے گا. اور بات در حقیقت یہی ہے، ہمارے اسلاف ابھی 75 سال 60 سال پہلے جن کتابوں کے دیکھنے کی تمنا کر کے قبر میں چلے گئے، بڑی آسانی سے آج آپ کو وہ کتاب مل جاتی ہے. اسباب علم بڑھ گئے. ہمارے بعض اسلاف، ہمارے درمیان حنفیہ کی ایک کتاب ہے بدائع الصناع، بہت بہترین کتاب ہے، اس کو دیکھنے کی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم ایک مرتبہ اس کی زیارت کر لیں کم سے کم، لیکن وہ نہ کر سکے اور اسی حسرت میں دنیا سے چلے گئے. آج آپ مانگو اس سے ڈبل ملتی ہے یہ کتاب. واقعی اسباب علم بڑھ گئے، لیکن اتنی کتابوں کے باوجود سینوں میں جو علم تھا وہ واقعی گھٹ گیا. ہمارے بڑوں کو جو ٹھاٹھے مارتے سمندر جیسا علم میسر تھا، آج کہاں، ڈھونڈو تو نہیں ملتا. ہاں بعض شخصیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بساط بھر دے رکھا ہے، باقی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علم جوں جوں دن آگے جا رہے ہیں گھٹتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشین گوئیوں میں بہت صاف طور پر ملتا ہے کہ جہل بڑھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور لوگ علم سے دور اور دور سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ افسوس کا اور المیہ کا مقام ہے کہ ہمارے بیچ سے جب علم اٹھ جائے گا سمجھو روشنی ختم ہوگی، اور روشنی ختم ہوئی تو یوں سمجھو کہ اندھیرا چھائے گا. پھر آپ کو سانپ اور رسی کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ راستے میں چل رہے ہو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ رسی ہے، حالانکہ وہ سانپ تھا. اگر رسی اور سانپ میں کوئی چیز راستے پر آپ کو تمیز دلا سکتی ہے تو وہ روشنی ہے. روشنی ختم کرو تو ممکن ہے آپ رسی سمجھ کر سانپ کو اٹھا لو. سیاہ و سفید، کھرا کھوٹا، اچھا برا، حق اور باطل اگر کسی روشنی میں نظر آتا ہے تو وہ علم کی روشنی میں. اور آج کا تو دور ایسا ہے کہ آج باطل باطل کی شکل میں آ ہی نہیں رہا ہے، وہ حق کا لبادہ اوڑھ کے آتا ہے. اتنا چکنا چپڑا بن کے آتا ہے کہ ایک شخص اگر علمی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسے حق سمجھ کر فالو کرنے لگتا ہے، جبکہ اس کے پیچھے باطل چھپا ہوا ہوتا ہے. علم کی گہرائی قرآن و حدیث کی روشنی میں صاحب علم کو جو ایک دل کے اندر کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس کی روشنی میں وہ یہ طے کر سکتا ہے کہ یہ ظاہر میں دکھنے والا حق اپنے اندرون میں فتنہ رکھتا ہے. میرے بھائیوں، اگر یہ چیز ہمارے بیچ سے نکال لی جائے تو پھر باطل ہماری گلیوں کے اندر چلتا پھرتا نظر آئے گا. اس سلسلے میں ہم کو بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. اور میں تو آپ کو کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ کون سا علم سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع کا ہوگا، دھیان، جس کو ہم نماز کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر دھیان لگنا کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے اٹھ جائے گا. آپ نے فرمایا پوری جامع مسجد کے اندر ایک بھی آدمی دھیان سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا، حتی لا تری فیہم خاشعا، ایک بھی آدمی دھیان سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. یہ خشوع بھی علم ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کسی کے سامنے جا کر تربیت کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کر کے یہ علم بھی پانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ اس امت میں سے علم اٹھا لیا جائے گا. یہ بات اپنی جگہ اتنی سچ ہے
کہ جب تک یہ پوری نہیں ہوگی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جب تک آسمان کی آنکھیں یہ منظر نہیں دیکھ لے گی کہ علماء کے درمیان سے اور عوام مسلمان کے درمیان سے علم رخصت ہو گیا، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی میراث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلے گا، پوری گلیوں کو اور راستوں کو چیرتا ہوا پورے شہر میں گھومتا ہوا آئے گا، ایک بھی عالم نہیں ملے گا جو اس کو میراث کا مسئلہ بتائے۔ یہ علم کی تنزلی کے دن ہوں گے، اور یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بتا دی ہیں۔ اب میں اور آپ تھوڑا سا غور کریں کہ علم اٹھے گا کیسے؟ کیا ایسا ہوگا کہ رات کو علماء سوئے اور ان کے سینوں میں سے علم نکال لیا گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، امت کو اس میں بھی غور کرنے کے لیے زحمت نہیں دی۔ ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جس میں روایت کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علم ایک دن اٹھا لیا جائے گا، اور علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ لوگ سوئیں گے اور ان کے سینوں سے علم اٹھا لیا گیا۔ آپ نے فرمایا علم علماء کے اٹھا لیے جانے سے اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ ایک عالم گیا، اس کی جگہ لینے والا کوئی دوسرا نہیں رہا، دوسرا پختہ کار عالم اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں رہا۔ عالم بننے والوں کی تعداد گھٹے گی اور اٹھنے والے ایک کے بعد دوسرے اپنے پیچھے کسی کو چھوڑے بغیر رخصت ہوتے رہیں گے۔ روایت میں آگے آتا ہے یہاں تک کہ اللہ ایک بھی عالم باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان کے پاس جائیں گے، اپنے دینی مسائل پوچھیں گے، وہ جانتے نہیں ہیں اس لیے جہالت سے علل ٹپ کوئی بھی جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اتنی واضح حدیثوں کے موجود ہوتے ہوئے اگر ہم علم کے باقی رکھنے کے سلسلے میں فکر مند نہ ہو تو ہم سا محروم کوئی نہیں ہے۔ مجھے پہلے سے بتا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات میں امت کو چوکنا اور الرٹ فرمایا کہ تمہارے اندر سے علم کو اٹھنے مت دینا، آئندہ زمانہ جس کے نصیبے میں جاوے جاوے، لیکن تمہارے اپنے بیچ تو علم کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا۔ آج یہ فتنے کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ علم کو گھٹانے کے لیے ایک مستقل لابی کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اور آپ بڑی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ علم کے ہٹانے، گھٹانے اور ہمارے بیچ سے اٹھانے کے لیے مستقل پری پلان، منصوبہ بند کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں دو چار ایگزامپل آپ کو دے کر متوجہ کرنا چاہوں گا کہ علم کیسے اٹھا لیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہی بچے آج سے 25 سال 30 سال پہلے چلے جاؤ، یہ بچے مکتب کے اندر 2.5-3 گھنٹہ دیتے تھے، 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہمارے بچے دیتے تھے۔ 7 بجے جاتے تھے، 8 9 ساڑھے 9 تک بچے مدرسے میں یا 9:45 تک رہتے تھے۔ 10 بجے کے بعد اسکول شروع ہوتی تھی اور پھر یہ بچے جاتے تھے۔ آج آپ مجھے بتائیے 2.5 گھنٹہ ہمارا بچہ دے رہا ہے؟ نہیں، اس وقت میں کٹوتی ہوئی اور آہستہ آہستہ بہت سی جگہوں کے اوپر بچوں کی پڑھائی کا وقت 1 گھنٹہ رہ گیا۔ میں گھنٹہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں اور بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں مختلف مکاتب کی سیر کرنے کے بعد آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جی 1 گھنٹہ بھی بعضوں کو زائد لگتا ہے۔ چنانچہ اساتذہ کی شکایت تھی بعض جگہوں کے اوپر کہ ابھی ہم نے قرآن مجید سنا پڑھایا کہ ماں باپ جو ہے دروازے کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں اسکول بس کا وقت آ گیا، ہمارے بچے کو چھوڑو۔ مجھے بتائیے 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جو بچہ دین کی تعلیم کے لیے فارغ کرے گا، جس دین کے ذریعے سے اس کو اپنی پوری زندگی اور آنکھیں بند ہونے کے بعد والے سارے مراحل میں کام لینا ہے، تو وہ بچہ آخر قرآن سیکھے گا یا پھر شریعت کی دوسری باتیں سیکھے گا؟ یقین جانو 1 گھنٹے کے اندر تو قرآن کریم کا حق بھی خدا خدا کر کے ادا ہوتا ہے۔
ہمارے یہ بچے جو اس سے پہلے 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ دیتے تھے، وہ اسی مکتب کے اندر عقائد بھی موٹے موٹے سیکھ لیتے تھے، دعائیں سیکھ لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرتے تھے، حضرات صحابہ خلفائے راشدین کی سوانح کچھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج گھنٹے میں قرآن کریم ہی خدا خدا کر کے پورا ہوتا ہے، تو پھر اتنے سارے دین کے شعبوں کے لیے بھلا وقت کہاں؟ اچھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک سیرت نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، عقائد کے سلسلے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں کی تو کیا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے نئی جنریشن میں ارتداد اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ عقلیں چکرا جاتی ہیں۔ ایک مسلمان گھرانے میں 25-30 سال تک جس نے آنکھیں کھولی، پھلا پھولا، اچھے مسلم معاشرے میں جس نے تربیت پائی، وہ ایک چٹکی میں کیوں آخر کافر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اور دل دے کر چلا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ان بچوں کو مکتب میں زمانے طالب علمی کے اندر ان کا تعلیم کا حق نہیں دیا گیا۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں، جو بچہ سیرت نہیں پڑھے گا اسے محبت رسول کس سے پیدا ہوگا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مجاہدے پڑھے ہی نہیں ہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین امت تک پہنچایا ہے۔ تو جسے رسول کی سیرت معلوم نہیں، اسے رسول کی محبت میسر نہیں، اور جس بچے کو رسول کی محبت نہیں وہ سنت سے ٹھٹھا بھی کرے گا کل۔ مجھے معاف کریں، آج ہمارے مسلمان نوجوان جو ہیں کلیپوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ ایک بات بہت غور سے سن لینا چاہیے، سنت پر عمل نہ کرنا ایک جرم ہے، لیکن سنت سے مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا انسان کو آن دی اسپاٹ کافر بنا دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی کلیپوں کو جس میں سنت سے ٹھٹھا کیا جا رہا ہو، کوئی آدمی دیکھ کر ہنسے، یہ بھی کافر ہے۔ دیکھو، کفر بہت مہنگی چیز ہے، کوئی صاحب علم ایک دم سے کفر کا فتویٰ نہیں دیتا، مگر یہ اتنی شیور اور پیور بات ہے کہ جس کو ہمارے علماء لکھ چکے ہیں کہ ادنا سے ادنا سنت کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، یا مذاق کی جا رہی ہو اس پر راضی رہنا، یا ایسے موقعوں کے اوپر سنت کی مذاق دیکھ کر ہنسنا، سب کی سب چیزیں انسان کو کافر بنا دینے والی۔ نہایت ہی سنگین دین آ گئے ہیں، ہم لوگوں کو ہمارے انجوائے کے لیے اور ذہن و دماغ کی تفریح کے لیے ملی اور سنت ہی ملی۔ آج مسلمانوں میں یہ زبوں حالی اس لیے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لتاڑا ہے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ ہی ملا تم کو مذاق کرنے کے لیے، رسول ملے، دین و شریعت سے مذاق کر رہے ہیں تم لوگ۔ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اب معذرت مت کرو کہ ہم تو ایسے ہی انجوائے کے لیے دیکھ رہے تھے، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا کام کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو جنریشن کے ارتداد کی بہت بڑی شکایت ہے، اس کے پیچھے مکتب میں انہیں ان کے عقائد نہ سکھائے جانے کا، سیرت نہ سکھائے جانے کا بہت بڑا دخل ہے۔ اب بھی اگر نہیں سنبھلے اور ہمارے بچوں کو ان کا عقائد والا اور سیرت والا اور سوانے والا حق نہیں دیا ہم نے، تو اگلے دنوں بہت گھناؤنے اور سنگین منظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ وہ کیا منظر ہوں گے میں اپنی زبان سے کیوں بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا ترجمہ اور مطلب آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے سنگین مناظر آنے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبیلوں کے قبیلے مشرک نہ ہو جائیں۔ مشکات شریف میں موجود ہے روایت، میری امت کا ایک ایک فرد نہیں، قبیلوں کے قبیلے مشرک نہ ہو جائیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ آپ بتائیے کتنا برا دن ہوگا وہ کہ ہم دوسرے دن صبح اٹھ کر یہ خبر سن رہے ہیں کہ فلاں بستی پورے کی پوری مرتد ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ دن آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنبھالا لینے کی توفیق عطا فرماوے۔ مکتب کے اوقات میں دل کھول کر اپنے بچوں کو بھیجو۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کافی نہیں ہے، آپ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھیجیے، تاکہ اس بچے کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو امیونٹی پانی ہے، جو قوت و انرجی اور اسپرٹ حاصل کرنی ہے، وہ پوری طرح حاصل کر سکیں۔ ورنہ ہمارے ان بچوں کے حوالے سے بڑے خطرات منڈلا رہے ہیں۔
ایک تو ان کو پلائے جانے والے علم کی کمی ہے اور دوسری طرف کفر کی یلغار ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کے پیچھے ان کے ایمان کو چھیننے کے لیے کیا کچھ کوششیں نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے مسلمان بچوں سے کفریہ سلوک بلوانا ان کے دلوں کی چاہت بن گئی ہے۔ ایک مسلمان اگر کفر کا سلوک بولتا ہے، چاہے وہ تعلیم کے نام پر ہو، ابیاس کے نام پر ہو، اسٹڈی کے نام کے اوپر ہو، تو ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں۔ اور اسلام بھی بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے ایک شخص کا ایمان بچانا 10 آدمیوں کو مسلمان کرنے کے مقابلے میں افضل ہے۔ آپ سمجھئے یہ جو بچے ہیں ہمارے، ان کے چھوٹے چھوٹے چڑیا جیسے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایمان رکھا ہے، اس ایمان کا بچاؤ آپ 10 کافروں کو مسلمان بنا لیں، اس پر جتنا اجر مرتب ہوگا اس سے زیادہ کسی ڈاواڈول مسلمان کے ایمان کو سنبھالنے پر اللہ تعالیٰ اجر مرتب فرماتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چوکنا ہونا پڑے گا، اہمیت سمجھنی پڑے گی، اور دشمنوں نے ان بچوں کے دلوں کے ایمان پر جو بری نظر ڈالی ہے اس نظر کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک بات میں آپ سے بہت کھل کر کہتا ہوں، ہمارے بچوں کو مکتب کی صحیح تعلیم دینے کے نتیجے میں انشاءاللہ ان بچوں کے ایمان کی حفاظت ہے۔ ہمارے بعض بڑوں کے حوالے سے تو ہم نے یہاں تک سنا، جس بچے کو مکتب کا صحیح حق ملا، یہ بچہ فاسق ہو کر مر سکتا ہے، انشاءاللہ کافر ہو کر نہیں مرے گا۔ جس بچے کے دل کے اندر پہلے ہی دن سے ایمان کا بیج نہ صرف بو دیا گیا بلکہ پختہ تناور درخت بنا دیا گیا، اس کو چھوٹی موٹی یا بڑی آندھی اب جو ہے گرا نہیں سکتی۔ اللہ کرے اس گر کو ہم پانی سر سے اونچا ہو جائے اس سے پہلے سمجھنے والے بنے۔ علم گھٹ رہا ہے، 2.5 گھنٹے کا 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ ہو گیا۔ نمبر 2، بہت سارے گھرانوں میں تو اب یہ ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ مکتب میں آنا اور جانا پون گھنٹے میں کیا ہوتا ہے، اس سے بہتر وقت ہی ختم کرو، ٹیوشن میں تھوڑا بہت پڑھا دینا، مول صاحب کو بلا لینا اور ٹیوشن میں وہ تھوڑا پڑھا دے گا۔ یقین جانو یہ مولانا جو ٹیوشن میں پڑھانے گھر آئیں گے، یہ بچہ مکتب جا کر محتاج بن کے جو پڑھتا تھا، زمین آسمان کا تفاوت ہے۔ اس بچے کو علم دین کی قدر تھی، اور مولانا گھر آتے ہیں وہ نوکر اور ملازم بن کے آتے ہیں، اور گھر والے کیسا سلوک کرتے ہیں جن لوگوں کو اس سے اتفاق اور سابقہ پڑا ہے وہ خوب جان سکتے ہیں۔ تو بھلا اس بچے کے دل میں اس علم کی عظمت کیا جاگے گی، اور یہ بچہ بڑا ہو کر ناقدرہ بن سکتا ہے، ممکن ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرماوے۔ تیسرا پینترا علم کو گھٹانے کے لیے یہ رچا گیا کہ بھائی اسلامک سکول تو ہے، اس میں آدھا گھنٹہ آدھا پیریڈ رکھ دو نا مستقل، جس میں دینیات پڑھا کریں گے۔ اب گھنٹہ بھر بھی پون گھنٹہ ہوا، اور پون گھنٹے کا آدھا گھنٹہ جو ایک پیریڈ بنتا ہے وہ دینیات کے لیے۔ اللہ اکبر، ہم نے سودا کرتے کرتے اپنی پونجی کتنی گنوا دی، ہمیں احساس بھی نہیں رہا۔ اور یہ بچہ آدھے گھنٹے میں اسکول کے سارے بوجھوں کے بیچ اتنا اہم ترین دین سیکھ لے گا، آپ اور میں شاید نہیں سمجھ پائیں گے اس کو، اور نہیں سیکھ پاتا یہ بچہ۔ اس بچے کے علمی حق کو گھٹانے اور ختم کرنے کے لیے پری پلان کوشش ہے، مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، یہی حال ہوا مدارس کا۔ مدارس کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، پچھلے 20-25 سال پہلے ہمارے یہاں سے مدرسوں میں مولوی بننے کے لیے جو بڑی تعداد جاتی تھی، کیا وہ گھٹ کے اس کی آدھی یا پاؤ نہیں ہو گئی ہے؟ آپ سروے کر لیجئے، جن برادریوں کے اندر 100 بچے ایک ایک گاؤں سے جایا کرتے تھے، ابھی پچھلے دنوں سروے کیا، اس گاؤں سے جانے والے صرف 4 بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سچ ہونے جا رہا ہے کہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برا دن نہ دکھلائے۔ مدارس کے اندر بھی پھر جن مدرسوں میں بچے پڑھنے جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے یہ کر دیا گیا ہے اب کہ بھائی 7 سال کے 6 سال یا 5 سال کر دو، پارٹ ٹائم پڑھا دو، یہ بزنس بھی کرے، جاب بھی کرے، ملازمت بھی کرے، اور اسٹڈی بھی کرے، اور کالج یونیورسٹی بھی جائے، ڈاکٹر بھی بنے اور مولانا بھی بنے۔ جو بچہ پورا دن مدرسے میں دیتا ہے اس کو وقت گھٹتا ہے،
قرآن و حدیث سے زیادہ گہرا علم کوئی نہیں ہے، یہ سمجھنا پڑے گا۔ یہ ڈاروین اور ڈیل کارنگی اور واسکو ڈی گاما اور شیکسپیئر، اس قسم کے جو بھی دنیا دار لوگ ہیں، ان کے علوم سطحی ہیں، اور ان کا علم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے علم دین کی شروعات ہوتی ہے۔ وحی کے علم سے بڑھ کر گہرا کوئی علم ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم یہ کمپرومائز کرنے کیوں تیار ہو گئے کہ 5 سال میں 7 سال کا 9 سال کا کورس ہم ختم کر دیں؟ پارٹ ٹائم مدارس میں بچوں کو داخل کرنے کا برا رواج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر گھس آیا ہے۔ پختہ کار علماء حاصل نہیں ہو رہے ہیں، جس نے وقت نہیں دیا وہ صحیح علم نہیں پائے گا۔ کل کو ممبر پر سے ایسا کچے علم والا بولے گا تو کچھ نہ کچھ چپ کرے گا، اور اس کی نسبت مولوی برادری کی طرف ہوگی۔ یہ بھی ہماری بدمزاجی کے نتیجے میں پنپنے والی چیز ہے، اس لیے اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر بعض مدارس کے اندر یہ کہہ کر کہ ارے وقت بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا دنیاوی تعلیم بھی داخل کر دو، چنانچہ عصری تعلیم کے پیریڈ بھی داخل کرنے کے مشورے آ رہے ہیں۔ یاد رکھو، گھس تو جاوے گی عصری تعلیم، اور آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ بیک وقت مولانا بھی ہیں اور بیک وقت ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، مگر خالص روح افزا اور روح افزا کے ساتھ کسی دوسرے اچھے سے اچھے شربت کو ملا کر بنایا ہوا شربت برابر نہیں ہو سکتا۔ جن کو روح افزا کا ذوق ہے وہ حضرات دوسرے دنیا کے اعلیٰ اور ہائی برانڈ سے ہائی برانڈ کسی شربت کو بھی ملانے کو پسند نہیں کرتے۔ روح افزا ہے، اور 2 چیزیں ملا کر موکٹیل بنایا جاوے، چاہے روح افزا آدھا ڈالا گیا ہو، وہ ایک چیز ہی الگ ہے۔ تو اس قسم کی حالت ہمارے درمیان پیش ہونے جا رہی ہے، ہم کو بہت سمجھنا پڑے گا، اور اسی لیے آج بہت سارے مسائل کے اندر ہم کو حل ہاتھ نہیں لگ رہا ہے، چونکہ علمی استعداد اور علمی پختگی اس درجے کی ہمارے بیچ باقی نہیں رہی جو اس میں کامل وقت دینے کے نتیجے میں ہمیں میسر ہو سکتی تھی۔ مکاتب میں اور مدارس میں بھی یہ چیز داخل ہو گئی ہے۔ اب ساتھ ساتھ میں بچوں کو جمائے رکھنے کے لیے اور بچوں کو انجوائے کرانے کے لیے یا تو جیم خانہ چالو ہے، یا تو پھر جو ہے تھوڑا سا سوئمنگ جاری کر دیا گیا ہے، یا کچھ پلے کروایا جاتا ہے۔ معاف کیجئے، یہ چیزیں علم دین کے ساتھ سیوٹیبل نہیں ہیں۔ یہ گھٹنوں سے اوپر، مجھے معاف کریں میں لفظ برا بول رہا ہوں لیکن صحیح ترجمانی اسی لفظ سے ہوگی، گھٹنوں سے اوپر چڈا پہن کر کرکٹ کھیلے گا اور کل کو ممبر کے اوپر بیان کرے گا کہ سطر چھپاؤ اور سطر مت کھولو۔ گھٹنے سطر میں داخل ہیں۔ مجھے معاف کریں، یہ چونکہ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو جیم خانوں کے نام سے، ورزش کے نام سے ایسے لباس پہنوائے جا رہے ہیں جو سرتاسر غلط ہے۔ تو مدارس میں اور مکاتب میں بھی جو علم پڑھایا جا رہا ہے اس کو بھی گدلا کرنے کے لیے دوسری طرف سے کوشش ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں قوم مسلم کو سمجھنی ہوگی۔ اگر ہم لوگوں نے اس کو بروقت نہیں سمجھا تو اتنا گہرا نقصان ہو سکتا ہے جس کی تلافی شاید ناممکن ہے، اللہ چاہے تو ہی ہو سکتی ہے، اور ابھی پانی سر سے اونچا نہیں ہو گیا ہے۔ ایک اور چیز، علم سے رشتہ کاٹنے کے لیے علماء سے رشتہ کٹوانے کی ایک مستقل سازش چل رہی ہے۔ جن کی نگاہیں مختلف حادثات پر اور واقعات پر ہیں وہ بخوبی اس کا اندازہ لگائیں۔ میں بہت موٹی مثال بیان کرتا ہوں۔ ابھی جو گمراہ فرقے والے ہیں، جو نیا فرقہ آ رہا ہے، وہ سب سے پہلے اس چیز کو اپنے بندھارن کا فارمولہ بنا رہا ہے کہ علماء سے رشتہ نہ رکھو۔ یہ شکیل بن حنیف ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا فتنے کا علمبردار بنا ہوا ہے، جس نے مسیح عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اورنگ آباد میں جو موجود ہے۔ اس کے فارمولاز کو آپ پڑھیے، ایک مستقل نمبر یہ ہے کہ علماء سے رسم و راہ مت رکھو۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میری اس راہ میں کوئی روڑا بن سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے، تو یہی علماء، یہی میری ضلالت کو اوپن کر سکتے ہیں، میری گمراہی پر سے پردہ ہٹا سکتے ہیں۔ چلو وہ تو اپنے مشن کو پھیلانے کے لیے فارمولہ رکھے، لیکن ہم لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا؟ ہم نے اس کو فالو کرنا کیوں شروع کر دیا؟ ایک حصہ، ایک جمعیت، ایک خلقت مسلمانوں کی کٹ گئی، اور جو کٹ گئی وہ پھنس گئی۔
یاد رکھیے، علماء سے جڑے بغیر ایسے ہی دین کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا جیسے دور رسالت میں رسول سے جڑے بغیر ناممکن تھا۔ علماء کوئی دوسری ذات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو نبی کا اپنے زمانے میں جو مقام تھا، بعد والے لوگوں کے بیچ رسول کو، ایک عالم کو وہی مقام حاصل ہے، اتنا ہے کہ اس پر وحی نہیں آتی۔ اس کے مقام رسالت و نبوت کی حیثیت سے بڑھے ہوئے ہیں، باقی وحی کے فرق کے علاوہ آئیڈیل ہونے کی حیثیت سے، فالو کرنے کی حیثیت سے آج کا عالم واقعی وارث رسول ہے۔ اس چیز سے مستقل کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ ہمارے ان گاؤں میں وہ ریلا نہ آ جائے تو اچھا ہے۔ ایک مولانا مستقل، جن کو مولانا کہنا بھی گڑبڑ ہے، وہ مستقل اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وقت نہیں لگا ہے، اس مولوی صاحب کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ وقت کہاں نہیں لگا؟ منمانی میں نہیں لگا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مدارس میں وقت لگا، وہ کس چیز میں لگ گیا؟ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور جگہ لگ رہا ہے؟ لیکن مسلمانوں کی جمعیت پھنس رہی ہے میرے بھائیوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس دن قوم علماء سے کٹ گئی، اس دن ان کے دین کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یقین جانو، علم دین کے علاوہ اور کوئی آپ کو سیاہ و سفید بتا نہیں سکتا۔ کل بھی جب بھی فتنے بتائے گئے ہیں تو علم دین کی روشنی میں طے پائے ہیں۔ آج علم دین نہیں ہے تو فتنے اور ہمارے لیے دین، ان دونوں میں خلط ملط ہو جاوے گا، کوئی تمیز دینے والا نہیں رہے گا۔ ان فتنوں سے خدا را بچیے، اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنے اہل خانہ کو، اپنی جنریشن کو، اپنی نسلوں کو، سب کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ مجھے تو آج کے مضمون میں یہی کہنا ہے کہ علم گھٹ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہماری نگاہوں کے سامنے لائیو صادق ہونے جا رہی ہے، سچی ہونے جا رہی ہے۔ اس کو ہمیں بھانپنا پڑے گا اور اس کے امڑتے سیلاب کو روکنا پڑے گا۔ اور روکنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان بچوں کو علم دین کے لیے مستقل فارغ کرو۔ عالم بننے کے لیے ہمارے گاؤں سے مستقل ایسے چند افراد جانے چاہیے جو ہوشیار ہوں۔ علم دین کے لیے بھی کوالیفائڈ لوگوں کی، ہوشیار بچوں کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے آپ کے کہنے کے مطابق اسکول کے لیے اور کالج اور دنیاوی علوم کے لیے ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک عجیب مینٹالٹی ہے۔ مطلب مسلمان ٹیچروں کی طرف سے یہ پیشکش ہوتی ہے۔ میں خود اپنی بات کروں، میرے یہاں میرا لڑکا جب 10th پورا کیا، اس نے اچھا جو رزلٹ لایا تھا، تو ایک مسلمان ٹیچر مجھ کو کہنے کے لیے آئے کہ اس کو آپ ڈاکٹر بناؤ، چونکہ ڈاکٹری کے لیے بہت ہوشیار بچوں کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ مجھے اس کو عالم بنانا ہے، کیا عالم بنانے کے لیے ہوشیار بچوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہی ضرورت ہے؟ مطلب مینٹالٹی ہی یہ بن گئی ہے کہ اچھے بچے، کوالیفائڈ بچے ہوں تو ان کو وہاں بھیجو، اور جو کنڈم بچے ہوں ان کو مدرسے میں ڈالو۔ یہ کنڈم ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس پر ہو گیا، نظر انتخاب پڑی۔ ایسے ہزاروں بچوں سے یہ بچہ بہتر ہے جس کو اللہ نے علم دین کے لیے منتخب کیا۔ کوئی منع نہیں کرتا، آپ جائیے، لیکن راہ خدا میں روڑے مت بنیے اللہ کے واسطے۔ کوئی جا رہا ہے علم دین کے لیے، آپ تعاون نہیں کر سکتے تو رکاوٹ بھی مت بنیے۔ یہ قوم سے نہایت ہی دردمندانہ اپیل کرنی ہے مجھ کو۔ یہ چیز سمجھنی بھی پڑے گی، بھانپنی بھی پڑے گی اور کرنی بھی پڑے گی ہم لوگوں کو۔ پھر ایک بات ابھی بیچ میں آئی، ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے کہ اب تو ہمارا ایمان اسکول کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، چونکہ اسکول میں، مدرسے میں ہم لوگ چیزیں پڑھاتے ہیں اور وہاں جا کے بچہ دھو کر آتا ہے۔ اس کے لیے واقعی اسلامی اسکول کی ضرورت بہت زیادہ ہے، مگر وہ اسلامی اسکول اسلامی ڈگر پر ہونی چاہیے۔ مجھے اپنی قوم سے بہت بڑی شکایت ہے، اسلامی اسکول کے نام سے کھولی جانے والی بہت ساری اسکولیں وہ ہیں جو ان کی اسکولوں میں نہیں کروایا جاتا، ان سے زیادہ فارورڈ اور ایڈوانس بن کے ہم کرواتے ہیں۔ رقص و سرور وہاں نہیں ہوتا، ہماری اسکولوں میں ہوتا ہے۔ یونیفارم بالکل فحاشی اور بے حیائی والا ان کے یہاں نہیں ہوتا، ہم لوگوں نے ڈایا بننے کے لیے جو ہے اس قسم کا یونیفارم بنا رکھا ہے۔ اللہ حفاظت فرماوے، قوم کروڑوں روپے کا بجٹ ان اسلامی اسکولوں کے پیچھے کوئی ایسے بے حیا بچیوں کو تیار کرنے کے لیے نہیں دیتی۔
وہ اس لیے دیتی ہے کہ بے حیائی ختم ہو کر حیا پیدا ہو۔ سب سکولیں ایسی نہیں ہیں، ماشاءاللہ بہت سے اس ڈگر پر چل بھی رہے ہیں، لیکن ایک بڑی جمعیت سکولوں کی جو اسلامی سکول کے نام سے کھلی ہے، مجھے تو کھلی شکایت ہے ان لوگوں سے، اور کل کو اللہ حساب لینے والا ہے ان لوگوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میں ایک آدمی کا پیسہ کھاؤں تو ایک حساب دینا پڑے گا، اور قوم کا پیسہ کھا گیا مطلب صحیح ٹھکانے نہیں لگایا میں نے، تو میں تو ایک بہت بڑی جمعیت کا جواب دہ بن جاؤں گا میدان محشر میں۔ خوب سنبھالنے اور جو ہے چوکنا بننے کی ضرورت ہے۔ یہ سنا جا رہا ہے کہ اسلامی اسکولوں کے اندر اب بچیوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ میں ابھی کل پرسوں ایک جگہ گیا، وہاں ایک مولانا نے بتایا کہ عین اسلامی اسکول ہے، لیکن جوان بچیوں کو کرکٹ پلیئنگ کے لیے دوسری جگہوں پر لے جایا جاتا ہے، جہاں ایک رات بھی جو ہے وہ گزارتی ہے جوان ٹیچروں کے ساتھ، اور ان کو کھیلنے کے لیے جوان ٹیچر جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے، ایسے مڑنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے اسلامی اسکول۔ ایسی اسکول اگر اسلامی کھولنی ہے تو ہرگز مت کھولیے، چونکہ ایک غیر کے نام پر اور بے دینی کے نام پر بے دینی ہوتی ہے وہ ایک چیز ہے، اور دین کے نام پر بے دینی ہوگی وہ اس سے زیادہ سنگین چیز ہے۔ خدا را اس قسم کی اسلامی اسکولیں نہیں کھلنی چاہیے۔ ہاں کھولیے، ماشاءاللہ بہت بڑی خدمت ہوگی، اور جو اس کام میں حصہ لے گا اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرنے کے نتیجے میں جو اجر دیتا ہے انشاءاللہ ایسے لوگوں کو اجر دے گا جو خالص اسلامی طرز کی اسکول کھولیں، ان کو دنیاوی تعلیم اسلامی ماحول میں دے، لباس بھی ان کا اسلامی ہو، ان کا چلت پھرت، رہن سہن، وضع قطع، سلیبس، اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہو تو اس میں ٹیچر کا فرض ہوگا مسلمان کہ وہ بدعقیدگی کو اوپن کر کے دکھا دے کہ یہ ایک کتاب کی چیز ہے اور اسلام سے ٹکرانے والی چیز ہے، متصادم چیز ہے۔ اگر اس نوع کی کوئی اسکول کھولی گئی جس میں بچوں کی ایمان کی حفاظت کے ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم دی گئی، آج کے زمانے کی بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ کرے کوئی ایک اس طرح کی اسکول قائم ہو۔ ابھی ہفتہ نہیں ہوا، ہمارے یہاں ایک پرنسپل صاحب ہیں، ریٹائر ہو گئے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میری پوتی کے لیے مجھ کو، چونکہ وہ 5ویں کلاس میں آ گئی ہے، تو ایسی اسکول کی تلاش ہے کہ جو خالص اسلامی طرز پر اس کو دنیاوی شکشن دے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے ادھیکاریوں سے رجوع کیا جو مسلمان ذہنیت رکھتے ہیں، افسوس کی چیز ہے کہ گجرات میں میرے اطمینان کی ایک بھی اسکول مجھ کو ملی نہیں، جبکہ حیدرآباد اور دوسری جگہوں کے اوپر ان کے کہنے کے مطابق ایسی اسکولیں قائم ہیں۔ مسلمانوں کو اس طرف بھی ضرور توجہ دینی چاہیے، مگر پھر سے کہوں گا اس کی لگام دیندار ہاتھوں میں ہو، بے دین ہاتھوں کے اندر ہرگز نہ ہو، ورنہ بنام خدمت زحمت ہو جاوے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سلسلے میں رہنمائی فرماوے اور قوم کو متوجہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگر ایسی بہترین اسلامی طرز پر اسکولیں قائم ہوگی، ہماری ان بچیوں کا ایمان لوٹنے سے محفوظ ہو جاوے گا۔ ہمارے ان بچوں کے اوپر دوسروں کی نگاہیں ہیں، انشاءاللہ اسلامی ماحول میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں ان کا ایمان بھی سلامت رہے گا اور شکشن بھی حاصل ہو جاوے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مکاتب کے اس نظام کو خوب مترقی فرماوے، اس سلسلے میں جو کچھ کوتاہیاں در آئی ہیں ان کو ختم کرے، اور ہم لوگ اس سلسلے میں پوری طرح الرٹ و بیدار مغز اور چوکنا رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متوجہ کریں کہ خالص دینی طرز کے اوپر اسلامی اسکول قائم کرنے کے لیے وہ اپنی پیش رفت آگے بڑھائیں۔ آج کے اس اجلاس میں جن حضرات نے جس درجہ حصہ لیا، میں سب کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ جن بچوں نے اعلیٰ نمبرات قائم کیے ان سب بچوں کو بھی مبارکباد، ان کے والیوں کو بھی مبارکباد، اور یہ چمن اسی طرح پھلتا پھولتا رہے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم نے بے شک تجھ کو ناراض کر دیا ہے، اے اللہ تو ہم کو اپنی رضامندی اور خوشنودی عطا فرما دے، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین
یہ جو مکاتب کا نظام تو نے اپنے فضل سے مسلمانوں میں جاری کر رکھا ہے اس میں بے پناہ خیر اور برکت مقدر فرما۔ مسلمانوں کو اس کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں اپنا دین و ایمان کھو کر دوسری طرف چلے گئے ہیں، یا الہ العالمین ان کی بازیابی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اللہ ہماری کوتاہی تھی کہ ہم نے دنیا کی چند پھوٹی کوڑیوں کے خاطر ایمان جیسی بھاری بھرکم چیز بیچ دی، جبکہ ساتوں کائنات اس کا بدل نہیں بن سکتی تھی۔ اے اللہ بے شک ہماری کوتاہی، ہم نے ان بچوں کے حق کو مارا جس کی وجہ سے ان کا ایمان کمزور ہوا اور وہ اس نتیجے تک پہنچے، ہمیں معاف فرما دے۔ بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں تعلیم تربیت کے حوالے سے جو کچھ کوتاہیاں امت مسلمہ میں در آئی ہیں ان کا خاتمہ فرما دیجیے، اور اے اللہ پوری طرح امت کو متوجہ اور چوکنا فرمائیے۔ اللہ یہ جو مکتب ہے ہمارے بلیشور گاؤں کے اندر جس قدر مکاتب ہیں، اللہ سب کو بھرپور محنت کر کے ہمارے بچوں کی ایمان کی سلامتی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے ان والیوں کو ان کا تعاون کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے زیادہ وقت لے کر پیش کرنے کے لیے تیار فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گاؤں کے اگلے 25 سال 50 سال کے ماحول کو بھی بہتر سے بہتر بنائیے۔ کفر و شرک اور ارتداد کے برے ماحول سے ہمارے سب گاؤں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اسکول کے تعلق سے اے اللہ جو کچھ فکریں ہو رہی ہیں اور جو خالص دینی زاویے سے اسکول کی فکر کر رہے ہیں ان کی فکروں کو برابر فرمائیے، لپائے تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ بہترین ایسی اسلامک اسکولیں قائم ہو جس کے اندر ہمارے بچے بچیوں کے سارے دینداری کے احکام محفوظ رہتے ہوئے ان کو دنیاوی تعلیم ملے اور جذبہ خدمت ان میں بیدار ہو، یا الہ العالمین ساری ہی بہتریوں کا وہ مجموعہ ہو، اس طرح کے حالات پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے آج کے اس جلسے کے اندر جن ذمہ داروں نے اور جن حضرات نے جس درجہ بھی تعاون کیا ہو ان کے اس تعاون کو بے پناہ قبول فرما لے، ہماری دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے۔ علم کے گھٹنے کے نتیجے میں جو کچھ نقصانات ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے۔ علم کے بڑھاوے کے لیے جو کوششیں ہونی چاہیے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔